بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے ٹھنڈے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال تھا۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر ارفع و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم الوجہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنا لیا کہ ہم نے نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین گرامی، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سورۃ تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجلود بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کو بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجلود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کے باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجلود نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین گرامی، اب راس الجلود نے دوسرا سوال کیا،
اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا یا گہرائیوں کی انتہا رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین گرامی، راس الجلود اب تھوڑا گھبرا گیا یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اب راس الجلود نے بے درپیش شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بڑے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ زمین پر بہنے والا چشمہ وہ نہیں جس سے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین گرامی، راس الجلود اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجرہ اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آگ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ آپ کی بار راس الجلود نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجلود نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجلود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے،
हालांकि सुबह के पास ना रूह है ना जान है। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताएं कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी लेकिन दोबारा इस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ ये समंदर की वो जगह है जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम गुजरी थी और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफले के गुजरते ही सूरज की किरणें इस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहां नहीं पहुंच सकी। नाज़रीन गिरामी, जवाब पाते ही इसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फिर सवाल किया कि ये बताएं वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहती हैं। और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है और कब आ जाती है। अगला सवाल रसूल जलूत ने ये किया कि ए अली, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है मगर इसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बोले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा का खालिक खुद अल्लाह है और इस असा के बारे में इसी ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा ये आपके हाथ में क्या है। फिर इसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी ही याद करते हैं, लेकिन इस बेजान चीज़ के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली करमुल्लाह वजहल करीम बिला तवक्कुफ बोले कि कश्ती नूह एक ऐसी बेचान चीज़ है जो तूफान के दौरान इस मुकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो इसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रसूल जलूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से कई सवाल किए और तमाम जवाब आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिल्कुल ठीक बिला तवक्कुफ दिए। तो मजमे में बैठा एक यहूदी बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवक्कुफ दे रहे हैं। हजरत अली मुर्तज़ा करमुल वजह ने इस सवाल के बदले में इस यहूदी से एक सवाल किया, बता तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। इसने फौरन जवाब दिया 5। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस यहूदी ने कहा, या अली ये कैसी बात हुई, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। और यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब इन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक मिल गए तो रसूल जलूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नाज़रीन ग्रामी, एक दफ़ा एक शख्स ने वसीयत की कि इसके 17 ऊँट इसके तीनों बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधे ऊँट मिले, मंझले को कुल ऊँटों का तीसरा हिस्सा, जबकि सबसे छोटे बेटे को कुल तादाद का 9वां हिस्सा मिले। शख्स के फोत हो जाने के बाद शहर भर के साहबाने दानिश बैठ कर सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक ऊँटों की तकसीम कैसे की जाए। बहुत सोचो बचाट के बाद बिला आहर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाने का फैसला किया। मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, मैं ये तकसीम कर दूंगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद मुस्तआरन मिलाया, अब कुल ऊँट 18 हो गए। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यूं तकसीम फरमाई कि जैसे कुल ऊँट 18 हुए तो पहले बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा दिया, 9 ऊँट दिए, और दरमियाने बेटे को 1/3 6 ऊँट दिए और तीसरे को 9वां हिस्सा 12 ऊँट दिए। इस तरह कुल ऊँट तकसीम शुदा 17 हुए। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना उधार दिया हुआ ऊँट वापस ले लिया। ये थी नाज़रीन ग्रामी हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़हानत, जिनके सामने कोई भी बात नामुमकिन नहीं थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें
نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔